بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، انجینئر محمد علی مرزا کے لحاظ سے ہر جگہ سے حق کی آواز اٹھ رہی ہے۔ الحمدللہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے اور انہوں نے جو آج فیصلہ دیا ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ایک اسکالر ہونے کے ناطے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں جو آواز جہاں سے اٹھے اس آواز کو آپ تک پہنچاؤں۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ کیس گیا کہ محمد علی مرزا اس انداز میں بول رہا ہے، تو انہوں نے جو آج فیصلہ بھیجا ہے اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے پوائنٹ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن و سنت میں اگر الفاظ کوئی بولے بھی جاتے ہیں، کوئی سخت قسم کے الفاظ، تو ان کا مقصد یا تو رد ہوتا ہے یا کسی بات کا انکار ہوتا ہے یا سخت تنبیہ ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ کوئی گستاخی کے لفظ یا ڈائریکٹ کوئی اس طرح کے لفظ جو کفر پر مشتمل ہوں یا کسی اور چیز پر جو گستاخی کی طرف چیزیں لے کے جاتی ہیں، تو وہ ڈائریکٹ نہیں بولے جاتے۔ یہ بہت زبردست بات انہوں نے کی ہے اور یہی قرآن و سنت سے اخذ ہوتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر کسی شخص نے کفر کے الفاظ بولنے ہوں تو وہ یا تو شہادت یا تردید باطل یا تعلیم یا تنبیہ کے وقت بول سکتا ہے، بلا ضرورت کوئی بھی لفظ نہیں بول سکتا۔ یہ بھی اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے جو لفظ انہوں نے یہ بولے ہیں۔ تیسری بات، محمد علی مرزا کے لحاظ سے انہوں نے یہ بات لکھی ہے اپنے فیصلے کے اندر کہ عیسائی عورت سے شادی کے معاملے میں محمد علی مرزا جو بار بار یہ لفظ بول رہا تھا، معاذ اللہ نسبت کر رہا تھا ہمارے محبوب علیہ السلام کی طرف، اس لفظ کی جو بڑا خطرناک قسم کا لفظ ہے، وہاں ضرورت ہی نہیں تھی۔ کس ضرورت کے پیش نظر اس نے بولا؟ اور یہ بھی اسلامی نظریاتی کونسل کا بڑا زبردست پوائنٹ ہے، آپ لوگ بھی اس کو نوٹ کریں، اور خاص طور پر جو مرزا کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں، خدا کے بندوں کو خدا کا خوف کرو، دیکھو تو صحیح کیا کچھ اس شخص نے اسلام کے ساتھ کر دیا ہے۔ اور اگلی بات، اسلامی نظریاتی کونسل نے NCCIA ادارے کو بھی متنبہ کیا ہے کہ تم اگر عدالت میں کچھ چیز پیش کر رہے ہو تو تمہیں چاہیے کہ جو اس کے خلاف فتوے آئے ہیں محمد علی مرزا کے خلاف، وہ بھی تو تم پیش کرو نا۔ جو اس کے حق میں ہے وہ فتوے پیش کر دیے جائیں، اور جو اس کے خلاف آئے ہیں فتوے پیش نہ کیے جائیں۔ یہ تو دورہ معیار ہے، اور بلکہ یہ تو اس کی سائڈ جو آپ لے رہے ہو، اور یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بڑی زبردست بات اسلامی نظریاتی کونسل نے کی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے میں کہا گیا کہ صرف اس کا جرم توہین رسالت نہیں، اس کا جرم فساد فی الارض بھی ہے، اس کا جرم توہین قرآن بھی ہے، کیونکہ جس قرآن کی آیت کا ریفرنس دے کر وہ عیسائی عورت کے ساتھ شادی کی بات کر رہا ہے، وہ محل ہی نہیں ہے بات کرنے کا، وہ وہاں پہ دلیل بنتی نہیں ہے جو وہ دلیل بنا رہا ہے، اور یہ توہین قرآن ہے۔ اور فساد فی الارض اس لحاظ سے ہے کہ عیسائیوں کی طرف سے اس نے بات کو کوٹ کیا۔ عیسائی بول بول کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ نظریہ نہیں جو نظریہ بیان کرتا ہے۔ اور اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر GM چنن کی ایک وائس سنائی گئی کہ جس میں وہ شخص کہہ رہا ہے کہ عیسائیوں کے ہاں یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے جو اس عقیدہ اس نے بیان کر دیا ہے۔ تو اب لب لباب اور خلاصہ یہ بیان کرتا ہوں میں جو اسلامی نظریاتی کونسل نے بیان کیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے میں ایک اس کا جرم ہے فساد فی الارض، اور اس کے ایک حامیوں میں سے ایک شخص غامدی بھی ہے، اس نے فساد فی الارض کا جرم، اس کی سزا موت اس نے خود کہی ہے، یہ فساد فی الارض کی سزا اس نے بیان کی ہے، تو اس کا فساد فی الارض تو پایا جا رہا ہے۔ دوسرا توہین قرآن ہے جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے کہا گیا کہ صرف توہین رسالت نہ لگائیں اس پر، یہ ایسا بدبخت ہے، فساد فی الارض کا بھی مرتکب ہے، توہین قرآن کا بھی مرتکب ہے، توہین مذہب کا بھی مرتکب ہے، توہین رسالت کا بھی مرتکب ہے، اور ایذائے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا۔ اربوں مسلمان ہیں جن کے دل کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے، اتنے بڑے جرم اس کے ہیں، اور اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں حکومت پاکستان، اپنے پاکستان کے اداروں، عدالتوں، وکلاء اور ججز کو کہوں گا، آنکھیں بند ہوں گی تو قبر میں اس محبوب نے تشریف لانا ہے جس محبوب کی اس بدبخت نے گستاخی کی ہے، وہاں اگر انہوں نے منہ پھیر لیا تو تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔
بہرحال اسلامی نظریاتی کونسل کو ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے اس فیصلے کے اندر، اور تفصیلی فیصلہ انہوں نے کہا کہ بعد میں ہم دیں گے، اس فیصلے کے اندر انہوں نے حق ادا کر دیا ہے، قرآن و سنت کے مفہوم کو بیان کر کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔